واضح نشانیاں موجود ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو مبارک رات کے اندر اتارا ہے۔ سورۃ قدر ہے، 30واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو قدر والی رات، شب قدر کے اندر نازل کیا۔ ان آیات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس قرآن کو رمضان میں اتارا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر جبریل امین علیہ السلام کو روزانہ رات کو وقت قرآن مجید کا ان کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ جبریل امین روزانہ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور اللہ کے نبی جبریل امین علیہ السلام کو روزانہ قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ تو محترم بھائیو، اس کتاب کے ساتھ ہم نے اس رمضان میں بڑا گہرا تعلق قائم کرنا ہے۔ اور تعلق قائم کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس کا فہم کیوں نہیں لیتے، اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو محترم بھائیو، اس قرآن سے ہمارا گہرا تعلق تب قائم ہوگا جب ہمیں اس قرآن کا فہم ہوگا، جب ہمیں اس کی سمجھ ہوگی، جب ہم اس پہ غور و فکر کرنے والے ہوں گے، جب ہمیں اس کے ترجمے کا، اس کی تفسیر کا، اس کے معنی و مفہوم کا پتہ ہوگا، پھر ہم اس قرآن پہ غور و فکر کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ فرقان ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، یہ کلام اتارا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہانوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ اور یہ کتاب کو کیا کہا؟ فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا آ جائے، ہمیں سیدھے اور شیطان کے رستوں کا پتہ چل جائے، ہمیں رحمان اور شیطان کے کاموں کا فرق نظر آ جائے، ہمیں ان معاملات میں بآسانی، ان رستوں میں بآسانی فرق نظر آئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کا فہم لیں، ہم قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں، اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو ان کو قرآن مجید کا فہم تھا۔ اگر آج یہ دنیا اس وقت بھی صحابہ کرام کی زندگیوں کی مثالیں دیتی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس قرآن کو سمجھتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ تو آج ضرورت ہے کہ اس رمضان کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، ہم اس کا ترجمہ سیکھیں، ہم اس کی تفسیر سیکھیں، ہم اس کا فہم لیں اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیا کہا؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ جو سینوں کے اندر دل ہے، یہ ان کے لیے شفا کتاب ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کو کہا یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو محترم بھائیو، یہ سینوں کی شفا ہے، جو دل موجود ہیں ان کے بے چینی کا، ان کی دلوں کی بے قراری کا علاج یہ کتاب ہے، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہر شخص پریشانی کے عالم میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں
کیا کہتے ہیں؟ یہ جو دلوں کا سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا سب سے بہترین ذکر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ قرآن مجید ہے۔ تو محترم بھائیو، میری آپ سے گزارش ہے، اس رمضان میں اس قرآن کے ساتھ اپنا گہرا تعلق قائم کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا فہم لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے دلوں کی بے چینی کا علاج بھی بنے گا، یہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہوگا، یہ ہمارے لیے رحمت بھی بنے گا، اور اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی کا، اپنے عمل کے لیے اس کو مشعل راہ بنا کے اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، تو آپ دیکھیے گا اس زندگی میں سکون ہی سکون رہ جائے گا، بے قراری اور بے چینی ہمارے قریب نہیں پھٹکے گی۔ تو انشاءاللہ اس رمضان کے اندر ہم خود بھی اس قرآن کو سیکھیں گے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے راغب کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اس قرآن کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق قائم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کا حق ادا کر سکیں، اور اس کو سمجھ کر، پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا کرے، اور ہمیں اس کتاب کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔